کچھ اصول میں نے ذکر کیے تھے، ہفتہ درس ہے. تو اول اصول میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسماء قرآن کریم کا، قرآن کریم کے کتنے نام ہیں، کیونکہ نام جاننے سے ہی اس کتاب کا مضمون کا پتہ لگ جاتا ہے. مطلب ایک شخص کتاب لیتا ہے لائبریری میں، اس کا پہلے کیا دیکھتا ہے؟ نام. تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں آخر بیان کیا ہے. تو میں نے کچھ 6-7 نام ذکر کیے تھے، ہدایت، نور وغیرہ. پھر میں نے دوسرا اصول ذکر کیا تھا. دوسرا اصول کیا تھا؟ تعریف قرآن کریم کا، یعنی یہ قرآن کس کی کتاب ہے. اس کا مثال بھی وہی جیسا دوں گا کہ ایک شخص لائبریری چلا جائے تو پہلے مصنف دیکھتا ہے، وہ ڈائریکٹ مصنف دیکھتے ہیں، یار علامہ اقبال کی کتاب ہے، وہ پھر اندر نہیں دیکھتا. وہ کہتے ہیں میں ایسے ضرور لوں گا کیونکہ علامہ اقبال کی کتاب ہے، کیونکہ یہ علامہ اقبال کی کتاب ہے، میں یہ ضرور لوں گا. پھر تعریف قرآن کریم کا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس کی ہم نے پھر تفصیل کی تھی. تیسرا اصول میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ مخاطبین قرآن کریم کا، مخاطبین قرآن کریم کا کہ قرآن کس کو خطاب کرتے ہیں. یاد رکھیں بس یہ اصول میں کچھ خلاصہ ہے قرآن کا. یہ ہمارے شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب نے ذکر کیے تھے، ان سے ہمارے استاد شیخ القرآن مولانا خلیل الرحمان نے سنا ہے اور ہم نے آج آپ کو سنا ہے. تیسرا اصول ہے کہ قرآن کس کو خطاب کرتا ہے. یاد رکھیں قرآن کریم 2 قسم لوگوں کو خطاب کرتا ہے، مومن اور کافر. مومن ایک قسم کے، بس اللہ ان کی تعریفیں ذکر کرتا ہے، اللہ ان کی صفات ذکر کرتا ہے، اللہ ان کو بشارات دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے، اللہ ان کو صبر دیتا ہے، اللہ انہیں تسلیہ دیتا ہے جگہ جگہ کہ خیر ہے، قرآن بیان کرنے میں مشکلات آئیں گی، قرآن کی تبلیغ میں مشکلات آئیں گی، شیطان مقابل ہوگا، شیطان کے جاسوس مقابل میں آئیں گے، خیر ہے. اور مومنوں کو بعض اس میں تخفیفات بھی دیے ہیں، زور بھی دیا ہے کہ مومن اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تم بھی جہنم جاؤ گے. مومن کو زور بھی دیا ہے. دوسرا خطاب ہے کافروں کو. کافر کتنے قسم کے؟ 4 قسم کے کافر ہیں. ایک یہودی ہے، مشرکین جو شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات و صفات. پہلا ہے مشرک، دوسرا ہے نصارہ، تیسرا یہودی، چوتھا منافق. 4 قسم کے لوگ ہیں، کافر ہیں جس کو قرآن خطاب کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن بار بار بیان کرتا ہے. مشرک کے بارے میں آج ہم تفصیل کریں گے کہ مشرک کیا ہے، مشرک کون ہے، مشرک کیا کرتا ہے. مشرک لفظ جو ہے وہ شرک سے نکلا ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک معنی شریک. ابھی میں کہوں کہ یاسین میرا اس زمین میں کیا ہے؟ مشرک ہے، یعنی شریک ہے، یعنی میرا شریک ہے، اس کے ساتھ میں نے شرک کیا ہے، شراکت کی ہے اس زمین میں، یعنی آدھا حصہ اس کا ہے یا آدھا حصہ میرا ہے، یا 75% اس کا ہے اور 25% میرا ہے، تو اسے شرک کہتے ہیں. شرک کی تفصیل شیخ عبدالقادر شاہ ولی اللہ کا بیٹا عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبدالقادر دہلوی نے سورہ بقرہ کے 221 نمبر آیت کے نیچے شرک کی تفصیل کی ہے. آیت نمبر 221 میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا، اور نکاح میں مت لو مشرک عورتیں یہاں تک کہ ایمان لائے. مطلب مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. تو شیخ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تفصیل کیا ہے کہ پہلے مومنوں اور کافروں میں رشتہ ناتا جاری تھا، یعنی مومن اور کافر ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرتے تھے،
اس آیت کے نزول سے وہ ختم ہو گیا، مطلب وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے صفت میں کسی اور کو، یعنی اللہ کے صفات کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، غیب کا جاننے، کل کا جاننے والا ہے، 100 سال بعد کا جاننے والا ہے، 1000 سال بعد کے پہلے کا جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ داتا گنج بخش ہے، لوگوں کو مال دیتا ہے، صرف خاص اللہ۔ مشکل کشا ہے، مشکلات میں فریاد جیسے کرتے ہیں، فریادست ہے، حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اس کے بغیر نہیں ہے۔ جہاں اللہ موجود نہیں ہے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، ایسے کوئی جگہ ہے نہیں۔ شیخ عبد القادر دہلوی نے تفصیل کیا کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت میں کسی اور کو جانا جائے۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اگر مومن، دونوں مومن ہیں، مطلب بیوی اور مرد یعنی شوہر، دونوں کیا ہے؟ مومن ہیں۔ اگر بیوی اور مرد کے میں سے ایک نے بھی شرک کیا، یا بیوی نے کیا یا مرد نے کیا یعنی شوہر نے، تو نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ شرک کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس آیت سے ثابت ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتی۔ تو شرک کیا ہے؟ اللہ کے صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یاد رکھیں شرک 2 قسم کے ہیں، شرک اعتقادی، شرک فعلی۔ شرک اعتقادی وہ شرک جو عقیدے میں ہو، یعنی باقیدہ کے شرک۔ شرک فعلی یعنی وہ شرک جو فعل یعنی عمل میں ہو۔ شرک اعتقادی 4 قسم کے ہیں، یا شرک 2 قسم کے ہیں، شرک اعتقادی، شرک فعلی۔ پھر شرک اعتقادی 4 قسم کے ہیں۔ اول شرک فی العلم، یعنی اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اگر تم نے اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک جان لیا تو تمہارے عقیدے میں کیا گیا؟ شرک آ گیا، تم مشرک بن گئے، کافر جو ہے سخت۔ تو شرک فی العلم یعنی اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یعنی کسی اور کو عالم الغیب جاننا، پیغمبر کو عالم الغیب جاننا، بابا کو عالم الغیب جاننا، فرشتے کو عالم الغیب جاننا، ولی کو عالم الغیب جاننا، یہ کیا ہے؟ شرک فی العلم۔ میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، اس میں ہمارے استاد محترم اللہ ان کو اور بھی علم و برکت دے، ہم تو بس ان کا نقل کرتے ہیں، اصل کمال تو ان کا ہے۔ وہ پھر جب ان پہ شروع ہو جاتے شرک فی العلم پر بھی 1 گھنٹہ تفصیل کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہے شرک اعتقادی سے شرک فی تصرف۔ تصرف معنی اختیارات، یعنی اختیارات کا مالک جاننا کسی اور کو، یعنی اس کے یار تو یہ تصرف کی معنی کیا ہے؟ یعنی کسی اور کو اختیارات کے جاننا، یعنی کوئی اور بھی بچہ دے سکتا ہے اللہ کے سوا، کوئی اور بھی مال دے سکتا ہے اللہ کے سوا، یعنی کسی اور کے ساتھ بھی کسی چیز کا اختیار ہے، یعنی بے اسباب کسی کے ساتھ اختیار۔ ابھی کسی کے ساتھ اختیار ہے، مطلب کوئی وہ ہے ایم پی اے، مثال ایم پی اے، وہ کسی اس کے ساتھ اختیار ہے کہ وہ سیٹ سے کسی کو ہٹائے ہو، سیٹ پر کسی کو بٹھائے، اس کے ساتھ اختیار، لیکن اسباب ہے کیونکہ وہ ایم پی اے ہے، اسباب ہے نا۔ ابھی کوئی چیز ہے نہیں، مطلب بابا ہے نہیں، لوگ کہتے ہیں بابا کے ساتھ اختیارات ہے، بابا 4 گز نیچے بیٹھا ہے، مردہ پڑا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، اس کی روح برزخ میں ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بابا اختیارات کا مالک ہے، تصرف کا مالک ہے، کسی یعنی پیغمبر کو تصرف کا مالک جاننا، یہ کیا ہے؟ شرک فی تصرف۔ دوسرا ہے، تیسرا شرک فی دعا۔ شرک فی دعا یاد رکھیں یہ سارے اشراک کا یہ جامع ہے، یعنی جب شرک فی دعا شروع ہو جاتی ہے تو پھر لائن پہ لائن اور بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی کسی اور کو پکارنا بغیر اسباب کے، بغیر کسی موجودگی کے، مطلب کوئی ہے نہیں۔ ابھی میں کہوں ہم صرف کس کو پکارتے ہیں؟ یا اللہ مدد، ہم کہتے ہیں نا صرف یا اللہ مدد، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ بغیر اسباب کے آ سکتا ہے۔ ابھی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یا رسول اللہ مدد، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی دعا۔ اقسام ہے شرک فی دعا، یعنی کسی اور کو پکارنے کے لائق جاننا، کسی اور کو پکارنا، یار بابام خواہی دیشی کا نا، بابام را مدد کی دیشی، بابا را مدد کا زر کا،
لوئس وان را مدد کا. لوئس وان کی چلی, لوئس وان کسے کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ لوئس وان ہے. اس نے 12 سال کی بیڑی کو ایسے ہاتھ سے نکالا, مطلب 12 سال کی ڈوبی کشتی تھی, اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر دیا, اسے باہر نکال دیا. وہ تصویر بھی لوگوں نے بنائی. الحمدللہ شیخ القرآن کی وجہ سے پورے پاکستان میں, پورے خیبر پختونخوا میں یہ چیز زیادہ تر ختم ہوئی. 80%. پہلے جمعاتوں میں یہ ہاتھ بنا ہوتا تھا, بیڑی کو مطلب کشتی کو باہر نکالا. 12 سال کی بیڑی سے مراد, یاد رکھے اگر یہ بات تم لوگوں نے سن لی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال کی بیڑی کو نکالا, یعنی کشتی کو. 12 سال کی کشتی سے مراد یہ ہے کہ 12 سال توحید بالکل اس زمانے میں ختم ہوا تھا. یعنی توحید سے مراد اللہ کی وحدانیت. کوئی اللہ کی وحدانیت کو بیان نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ شیعوں کا دور تھا. سارے ایم پی اے اس وقت شیعہ تھے. شیخ عبد القادر جیلانی سے لوئس وان کہتے ہیں. وہ لوئس وان کڑا ہو گیا, اس نے مار پٹائی کرائی, لیکن اس نے پھر بھی توحید کا بیان کیا, لا الہ الا اللہ بیان کیا. تو 12 سال بعد جو توحید ختم ہوا تھا وہ پھر ملک میں جاری ہو گیا. پھر لوگ توحید کو جاننے لگے, اللہ کو ذات و صفات میں ایک جاننے لگے. تو 12 سال کی بیڑی سے مراد کیا ہے؟ توحید کی بیڑی کو نکالے. یہ نہیں کہ سچ 12 سال سے وہ بڑی تھی, 12 سال پہلے نہیں تھا کیا؟ وہ 12 سال وہ ظلم سہ رہے تھے. مطلب وہ ایسے ہی بڑا فضول کے قصے بنائے ہیں. ایسے ایسے قصے ہیں کہ بابا نے اپنے کچکول میں وہ کیا کر دیا, سورج کو مطلب خپل بالغ وہ پگے سر لگا کے سر ٹوپے لاندے ہوئے اگر کو بڑا ایسے نور بن کو یورز نور نور ایسے گندے قصے بنائے ہیں نا کہ مطلب ولی اللہ کو بدنام بھی کرتے ہیں. کہ ایک یہ جو بابا تھا جس کے بارے میں کہ اس نے اپنی ٹوپی میں سورج کو ڈانپ دیا تھا, تو اس میں آتا ہے کہ وہ ولی اس کے ساتھ ایک بالکے تھا. بالکے جانتے ہو؟ الکے نایا خو ولی او پیرو داغي هغه خوښ شو, هغه الکے ځان ده. نو هغه کس بابا چې خبر شو ښا هغه بس څه خبره شو, نو یې بس سبا کېږي به نه زه خپل دا ټوپې په دې نور واچوم, بس بالکې به راولي کېږي نه څه خلکو بیا به هغه کوي بالکې ولا را توبه نو هغه لوتی کوي او هغه کوي بدنامي یې مو هغه مله ثابتې کفر مله ثابت. تو بس تو یہ سارے قصے مشہور ہیں. یہ شرک فی دعا کے کوئی اور بھی آ سکتا ہے, کوئی اور بھی پکارنے کے قابل ہے. یعنی یا رسول اللہ مدد کر سکتا ہے, یا علی مدد, یا غوث الاعظم مدد, یا پیر بابا مدد, یا اللہ مدد کے سوا کسی اور کو پکارنا. یہ کیا ہے؟ شرک فی دعا. چوتھا ہے شرک فی العبادت, یعنی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. عبادت میں شریک ٹھہرانے سے مراد کیا ہے؟ عبادت کی یاد رکھے 3 اجزاء ہیں. عبادت 3 جزو نہیں, عبادت کے 3 اجزاء ہیں. عبادت کے 3 اجزاء ہیں, حب, رجا اور خوف. حب سے معنی محبت, امید اور خوف یعنی ڈرنا. محبت یعنی ایسی محبت جو خاص اللہ کو ہے. یاد رکھے 2 قسم کی محبت ہے. ایک اسباب کے نیچے محبت ہم جو ماں باپ سے کرتے ہیں, بیوی سے کرتے ہیں, بچوں سے کرتے ہیں, یہ جائز. ایک بے اسباب محبت یعنی کچھ ہے نہیں, ہم سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, کچھ ہے نہیں, اسباب ہے نہیں, تو یہ خاص کس کے لیے ہے؟ اللہ. خاص اللہ کے لیے جھکنا محبت سے, کسی اور کو لیے جھکنا ہے. دوسرا ہے امید, یعنی ایسے امید, ایک اسباب کے نیچے امید اپنے ماں باپ سے کر لیتے کہ باپ ہمارے لیے بائک لے گا, گاڑی لے گا, یہ امید ہے نا. بھائی سے کر لیتے بھائی ہمیں پیسے دے گا, یہ اسباب کے نیچے امید ہے. ایک یہ امید ہے کہ بے اسباب امید ہے کہ اللہ ہمیں بیٹا دے گا, اللہ ہمیں مال دے گا, امید ہے نا ہمارے اللہ سے. یہ کسی اور کو کرنا کیا ہے؟ شرک فی العبادت ہے. ایک جز میں اللہ کے ساتھ شریک دے گا. تیسرا جز ہے خوف, یعنی بے اسباب خوف. ایک اسباب کے نیچے خوف ہے, یعنی سانپ آ جائے ہمارے سامنے ہم ڈر جاتے ہیں, دشمن ہم پہ پسٹل رکھ دیتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں. ایک یہ اسباب کے نیچے خوف ہے. ایک بے اسباب خوف ہے, مطلب ہم کچھ دیکھتے نہیں, اغور سوین گورو نا او یریگو. اللہ کا زیادہ تر مشرکوں کو سنا ہوگا کہ اگر میں نے 11ویں شریف نہ دی تو بابا مجھ پہ بابا برا باندھے کٹ الٹے گی. تو 11ویں شریف پہ ور نہ کہتا بابا پہ نوم باندھے,
بابا برابر سو کی کٹ برا لوٹے کی کاروبار برالا کر کی مونگا ولی دا اللہ خلاف نہیں ریدو مونگا یو کہنا چی منزمونا کو مطلب یا زنامو کا سودمو کو اللہ مونگا تباہ کی دا پس رڑکی یارا دا خودے یعنی دا عبادت آگا جز دے دا عبادت کی شامل یاد ساتھ یاد رکھے اگر ان تینوں جزوں میں یعنی حب رجا خوف محبت امید اور ڈر ان میں سے ایک بھی کسی کو ہو گیا تو تمہارا عبادت کیا ہے کامل ہے تمہارے عبادت میں شرک ہو گیا یہ تینوں خاص اللہ کو اگر کرو تو کیا ہے یہ شرک یہ عبادت کامل ہو جاتا ہے تینوں یعنی محبت خدائی کی امید خدائی کی ڈر خدائی کی یہ تینوں جب خاص اللہ کو کرو تو تمہاری عبادت کیا ہو جاتی ہے کامل ہو جاتی ہے تو تفصیل میں جاتا ہوں ایک کیونکہ یہ لازم ہے آج کل ہمارے ممالک میں لا الہ الا اللہ کی معنی کیا ہو رہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ الہ کا معنی کیا کرتے ہیں معبود یعنی عبادت یعنی تینوں اجزاء خاص اللہ کو کرو دریواڑا اجزاء صرف سو گئی یو اللہ لو گئی سورہ اعراف میں آتا ہے تقریباً جب سارے بہت سے پیغمبروں کا بیان ہے جب بھی پیغمبر آیا تو اس نے کیا کہا یا قوم اعبد اللہ یہ اس بات کو ضرور نوٹ کرو پہلے اس نے کیا کہا کہ یا قوم اعبد اللہ اے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ کی مطلب عبادت کے سارے اجزاء ایک اللہ کو کرو عبادت طول اجزاء یو اللہ لو کئی ولیو کئی ما لکم من الہ غیرہ نشتے سو کو الہ بید اللہ اس کا مدہ مانو کچی یا قوم اعبد اللہ اید قوما عبادتو کئی دیو اللہ نشتے سوک معبود مگر یو اللہ نو مطلب مونگا دا عبدو مانم معبود ہوگا او دا الہ مانم مونگا معبود ہوگا اندہ ہو غلط رہے عبدو مانا خو معبود شدہ ٹک دا الہ مانا صدا الہ مانا صدا زمون پاکستان کے دے مانا معبود کئی تا الہ مانا یاد ساتا ہی الہ ویلے کی گی یو جز تا یعنی یو جز دا عبادت تسوی الہ ہو یو صفت دا خودے تسوی الہ ہوئی ڈیرو امام قرطبی امام ابن کثیر ٹول پہ تفصیل کرے دے چی الہ آغازات توئی چی زرون ورطا عاجزی کئی یعنی پا خوف کی یا پا تمہ کی استاز لو عاجزیو کی تراشی اللہ تکین چاہتکین اغیی تسوی آیتا الہ ہو کستا زڑا عاجزیو کی تا چاہتم کینا سے تاغخبل الہ ہو گرلو الہ آغازات توئی چی تا تزلونا عاجزی کئی لڑے رو علیمان و امامان ریمان کری الہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کو دل عاجزی کرے تو عاجزی کرنا ایک صفت ہے نا خدائی کی جس کے لیے عاجزی کرے کس کے لیے ہمارا دل عاجزی کرتا ہے اللہ کے لیے تو ایک صفت ہے نا خدائی کی تو اگر ہم یہ مانا کریں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تو معبود میں تو تین اجزاء ہے مطلب محبت خوف اور امید مطلب دا دریواڑا اجزاء دی پدی عبادت کے نو دا سنگا الہ خو یو جز تویلے کی اس کا منگا دا مانو کو کنا چی نشتے کوئی نشتے سوک معبود مگر یو اللہ مشرک با وئی چی آو زخو معبود اللہ گڑا ما خو ما خو یو جز بابا تویلے گا نا خبر چی لارا کلاوی کی پدے کی دی مانے کی دی مانے کی سکی گی لارا کلاوی کی شرک تا اس کا یو کس دا مانو کی نشتے سوک معبود مگر آو مشرک با موئی صحیح دا نشتے معبود زم دا اللہ عبادت کو خو زخو اگا یو محبت صرف بابا سرکم زخو یو ڈر اللہ سرکم اگی بابا سرکم زخو یو امید دا بابا نساتم گا تازو کلا قتلی چرتا مشرک کل عبادت بابا لکڑے نا کنا اخو دا اللہ میں عبادت کئی اور یو جزو عبادتی چاہتے ویلی بابا تے ویلی دیکھ دیر خیال سے الہ مانا صدا استاد محترم کئی حاجت روا یعنی چاہتا چی زلونا حاجت کئی امگا خبر چی زیادہ زلونا عاجزی کی حاجت کول یو صفت دا خودی تو دے حاجت کول یو صفت دا خودی تو دے چاہتا زلونا حاجت کئی اغا الہ دے نزکا گورا یاد ساتی دی شرک جڑے ختم کری دی چی پہلا پیغمبر را غصو یا قوم عبد اللہ اے زما قوما عبادت طول اجزاء سلو کئی چالو کئی اللہ مطلب طول اجزاء چالا ثابت کا اللہ
او بیا د مخلوق نه څنګه فی کوي کټ کوي مالکم ان الہ غیره چې د مخلوق هغه د ټول عبادت سو ا د الہ قابل هم نه دی، مطلب هغه د یو جز قابل هم نه دی، مطلب د شرک هغه جړې ختم کړي وي. ځکه یاد ساتي نبی علیہ السلام کا دا ویلی چې لا معبود الا الله، معبود هم خدا غي لفظ دی د عربي چې لا معبود الا الله. پاغه صفا ډیره باندې هغه باندې درېدلې وې کنه په چوک کې درېدلې او چې دای ویلې وې چې لا معبود الا الله، چا هم ورته سنو ویل. ابو جهل ټول و منل، ځکه یاد ساتي ابو جهل هم 50 حجونه کړو د باوا ایدو با خیراتونه کول د الله بنو، منځونه به په بیت الله کې کول مکی مشرکان، خو هغه جزونه چاته ویلو لات غزا او ټول اب چې کوم بوتونه ابو لیانو ایت کړیو. نو ځکه کلمه سره غلی دا چې لا اله الا الله، هغه شرک سګړي جړې ختمي کړي دي. ځکه چې نبی علیہ السلام څنګه لا اله الا الله غونډه پهله پتر کہانی وشتو، ځکه ایدو جزونو ای واغه سکول چاته کولو الله هغه کولو بابا غانو. نو دا لا اله الا الله تفصیلو، نو دا عبادت دروان اجزا چالو کوي یو الله لو، دا شرک فی العبادت ہو کدی کی یوم چالو وشي دا شرک دی. نو دا شرک اعتقادی ہو. شرک فعلی سلور قسم دے، تفصیل جاتی ہے خدا نن به ختم بل ہفتینا سورہ فاتحہ سٹارٹ. شرک فعلی سلور قسم دے. شرک فعلی 4 قسم کے ہیں: تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ اور نذور العباد. تحریمات اللہ جائز ہے اور نذور اللہ جائز ہے، تحریمات العباد ناجائز ہے اور تحریمات نذور العباد ناجائز ہے. تحریمات اللہ اسے کہتے ہیں یعنی جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام جاننا، یعنی اللہ نے سود حرام ٹھہرایا ہے ہم اسے حرام جانیں گے تو یہ جائز. تحریمات العباد وہ جو بندہ خود پر حرام کر دے یہ ناجائز، یہ شرک فعلی ہے، یہ عمل میں شرک. یعنی بندہ خود پر حرام کیا کرے، ہم کیا کہتے ہیں بھائی جب بھی میں نے کالا جوڑا پہنا ہے یہ مجھ پہ لعنتی پڑا ہے، ہم خود پر کالا جوڑا خود ہی حرام کر رہے ہیں. مطلب کالا جوڑے میں تو خیر شر نہیں ہے نا، خیر شر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. ہم کہتے ہیں جب بھی میں اس راستے سے گزرا ہوں میں نے نحوست پائی ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک فعلی ہے. کسی اور کو خیر شر کا مالک جانے، مطلب وہ جگہ تو خیر شر کا مالک نہیں، اللہ تمہیں خیر شر دے رہا ہے. ہم خود ہی حرام کرتے ہیں، یا ہم خود پر یہ حرام کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بابا کے درگاہ کے ساتھ شکار نہیں کرنا چاہیے ورنہ بابا تباہ کرے. کس نے کہا ہے؟ وہی قرآن نے کہا ہے کہ حرام ہے. بابا کے درگاہ سے ایک پتا کاٹنا بھی حرام ہے، یہ کسی قرآن نے کہا ہے حدیث نے کہا ہے؟ نہیں، ہم نے خود پر خود ہی حرام کیا. یعنی تحریمات العباد ایسا ہے کہ بنی اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام نے کسی پرہیز کی وجہ سے اپنے آپ پر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا کہ ان کا کوئی بیماری تھی، تو حکیم نے اسے کہا تھا کہ اونٹ کا گوشت نہ کھاؤ. تو ان کے بچوں میں پھر جب بات آ گئی کہ ہمارے بابا نے اونٹ کا گوشت نہیں، تو ان لوگوں نے خود پر اونٹ کا گوشت حرام ٹھہرا دیا. تو اللہ نے زور سے تورات میں ان پر حرام کر دیا کہ تم لوگ ابھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ. یہ تحریمات العباد ہم خود پر حرام کرتے، تو یہ شرک فعلی ہے، یاد رکھیں. تیسرا ہے نذور اللہ، یعنی اللہ کے نام پہ نذر و نیاز کرنا. ہم اللہ کے نام پہ نذر و نیاز کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ خیرات دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر ایک گائے ذبح کرتے ہیں. یہ صدقہ کرنا، سب کچھ کرنا جائز. چوتھا ہے نذور العباد، یعنی وہ جو بندے کے لیے ہم کریں، مطلب ہم پیغمبر کے لیے نذر و نیاز کریں، ہم پیغمبر کے لیے کیا کریں؟ ایک گائے ذبح کرے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ فعلی شرک فعلی. کسی اور کے لیے نذر و نیاز کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. صرف خاص اللہ کے لیے نذر و نیاز ہوگا. یاد رکھیں یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 170 ہے کہ غالباً 100 آیت نمبر 173. اس میں جب حرام حلال کا بیان آتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے انما حرما، یقیناً حرام کیا ہے اللہ نے علیکم تم پر، المیتۃ یعنی مردار
یعنی جو خود ہی مر جائے، جو گائے بھینس، والدم اور خون بہتا ہوا، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اہل اور حرام ٹھہرایا ہے وہ کلمہ اہل جس پر آواز اونچا کیا جائے بھی اس کے لیے لغیر اللہ، اللہ کے بغیر، یعنی اللہ کے بغیر کوئی بھی ہو، فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، اگر کوئی گائے پر تم نے یہ آواز کر لیا یہ کہ یہ کس کے لیے، یہ گائے میں نے پیغمبر کی نظر و نیاز کے لیے خاص کر دی، ابھی اس کو ذبح بھی نہیں کرو گے۔ اگر تم ذبح کرنے سے پہلے، یہ تفصیل پھر شاہ عبد العزیز نے کیا ہے اس آیت کے نیچے، کہ اگر گائے تم نے ذبح نہیں کیا اور تمہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو میں نے شرک فعلی کر لیا، تو تم اس گائے کو پھر بیچو گے بھی نہیں، تم اس گائے کو جنگل میں چھوڑو گے کہ وہ اسے کتے وغیرہ کھا لے۔ اگر تم نے ذبح کر لیا، پھر سمجھ آ گئی تمہیں، تو اگر تم سمجھ آ گئی تمہیں ذبح کرنے کے بعد، تو پھر تم اس ذبح گائے کو کیا کرو گے؟ اسے کتوں کو بھی نہیں کھلاؤ گے، اسے ایک گاٹے میں ڈال کر اسے دفنا دو گے۔ اتنی سخت ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم پر بھوک آ گئی بہت سخت، تو تم سب سے پہلے مردار دیکھو گے، یعنی جو مرا ہوا وہ خود ہی مر جائے، جو پانسی ہو جائے، لوگ بھی ہو جائے، اس کے اگر وہ بھی نہیں ملے تو تم پھر اس کے بعد کیا دیکھو گے؟ خون۔ وہ بھی نہیں ملے تو تم خنزیر کا گوشت دیکھو گے۔ خنزیر کا گوشت بھی نہ ملے تو خنزیر کے گوشت سے زیادہ بھی پلیت وہ کھانا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا آواز کیا جائے۔ مطلب درگاہوں میں اکثر ہوتا ہے کہ بابا کے لیے نظر و نیاز کے لیے انہوں نے گائے دمبے سب کچھ ذبح کیا ہوتا ہے، چاول ہوئے، پھر وہ لنگر پیرا سب کچھ، تو وہ کھانا پھر چوتھے نمبر پہ خنزیر سے بھی گندا، یہ یاد رکھیں اتنا پلید کھانا ہے۔ تو یہ نظر و نیاز بندے کے لیے کتنا ناجائز ہے، یہ پھر ہم اس میں تفصیل کر لیں گے۔ تو یہ شرک تھا، شرک فعلی اور شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ شرک دو قسم کے ہیں، شرک اعتقادی، شرک فعلی۔ شرک اعتقادی چار قسم کے، کون کون سے؟ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت، شرک فی الدعا۔ شرک فعلی چار قسم کے ہیں، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، یہ دو قسم تھے۔ پھر مشرک کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ مشرک چار قسم کے زمانے میں ہوتے ہیں اکثر۔ ایک وہ جو مشرکین بالعباد صالحین، یعنی جو اللہ کے ساتھ نیک بندوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام سے لے کر مکے کے مشرکوں تک تھا، آج بھی پاکستانی یہی کرتے ہیں، بابا کو، نیک لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دوسرا ہے شرک فی الکواکب، یعنی ستاروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ کینسر ہے، یہ اسکورپیو ہے، یاد ہے کہ نجومی سب کچھ یہ شرک ہے، نجومی کے سب کچھ جو یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا کہ وہ ستاروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، سورج کو۔ شرک فی الجن، جنات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ چوتھا ہے شرک فی الملائکہ، ملائکوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اللہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ ہم نے آج شرک پر تفصیل کر لی۔ مشرکین دوسرا ہے، پہلا ہے مشرکین کافر کا، دوسرا ہے یہودی۔ یہودی وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے اپنا پیغمبر انہیں مانتے ہیں، لیکن ان کا طور طریقہ نہیں کرتے۔ انہوں نے تورات نازل ہوئی تھی ان پر، تورات میں انہوں نے تحریف کی، اپنے اپنے مسائل اندر کیے ہیں۔ پھر تیسرا ہے نصارہ، یعنی عیسائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے طور طریقے نہیں اپناتے، اصل جو طور طریقے، اور ان پر وہ نازل ہوا تھا انجیل پر وہ لوگ وہ نہیں کرتے، مطلب صحیح عمل نہیں کر، ان میں بھی بہت زیادہ تحریف ہوا ہے۔ تو جو عیسائی ہیں وہ بائبل 1 کو بھی مانتے، تورات کو بھی مانتے ہیں اور انجیل کو بھی، اور جو وہ ہے یہودی ہے وہ صرف بائبل 1 کو مانتے ہیں جو تورات ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ تھے۔ چوتھا ہے منافق۔ منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، منافق عمل فعلی، منافق اعتقادی۔ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے میں منافقت ہو، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ انہوں نے مسلمانوں کا جامہ پہنا ہوتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت۔ منافق عملی فعلی وہ ہیں جو جن کے عمل میں منافقت آ جائے، یعنی جہاد کا جب موقع آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار میرے بچے بال بچے میں کہاں جاؤں، جب درس کا موقع آ جاتا ہے